علی بھی اگلا سوال ہے، ہمارے معاشرے میں مروجہ حلالہ تو حرام ہے، اس کے برعکس اگر کوئی عورت دوسری شادی کر کے بلا وجہ خلا یا طلاق لے کر پھر سے پہلے خاوند کے پاس آنے کا ہیلا کر لے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ ایک وہ پاکستانی عورت ہے جنہیں کیسا وڈا لالا کڈیا ہے، یہ آج تک لالا ہے کدھر لکھا بھی نہیں ہویا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ حلالہ کا لفظ بھی ویسے عجیب و غریب ہی شروع ہو گیا اور اس کو لوگوں نے یوز کیا۔ قرآن حکیم میں حلالہ کا لفظ نہیں ہے، یہ فقہا نے ٹرم ڈیوائز کی ہے۔ جی وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ اگر مرد و عورت کا آپس میں یعنی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب بائی چانس وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے، وہ مرد مر جاتا ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے اپنی مرضی سے، پری پلانڈ نہیں، جی وہ تو لعنتی ہے، اور بعد میں پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں پچھلے مرد کی طرف چلی جاؤں، تو اس کا جواز موجود ہے۔ اس کو انہوں نے حلالہ ایک ٹرم ڈیوائز کی، اس کے بعد پھر شرعی حلالہ، پھر غیر شرعی حلالہ، پھر حلالہ نکالنے والے مولوی آگے میدان عمل میں، اور پھر ایک رات کے نکاح شروع ہو گئے۔ یہ پورے کا پورا تماشا اس کی بنیاد پہ، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں حنفی فقہ جو ہے نا وہ بھی اس طرح کے حلالوں کو جائز نہیں سمجھتی ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ حلالہ نکالنے والے سارے مولوی حنفی ہیں، یعنی بریلوی اور دیوبندی، لیکن ان کی فقہ نہیں مانتی اس کو کہ پری پلانڈ حلالہ کریں، تو یہ نکالتے کیوں حلالے؟ پھر ایک ایک رات کے نکاح، ہمارے جیلوں میں کتنے مولوی ہیں جنہوں نے حلالے نکالے ہیں اور نکلوائے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، ہر علاقے میں پوری سٹوریاں موجود ہیں۔ اب رہ گیا یہ عورت، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لے لے یا خلا لے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، لیکن دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اگر ایک عورت کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے نہ رہے۔ اگر کوئی جینون ریزن وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہی، اس کے باوجود بھی دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ بلا وجہ لی ہے اس نے۔ ایک عورت ایک خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ بذات خود بہت بڑی وجہ ہے۔ جی بعض اوقات شادی کے بعد پتہ چلتا ہے آتے صحیح نہیں ہیں معاملات، اور یہ قریب ہی نبھا لینے چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جناب وہ رشتے چلاتے رہتے ہیں، وہ گھسیٹتے رہتے ہیں، بعض اوقات 4 بچے ہو جاتے ہیں، پھر جا کے طلاق ہوتی ہے۔ اس سے بہتر نہیں پہلے علیحدگی ہو جائے۔ طلاق اللہ نے رکھی کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے جب ضرورت پڑے، یہ یاد رکھیے گا، ویسے نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ حلال اس لیے کہ ضرورت کے تحت یوز کر سکتے ہیں، ناپسند اس لیے کہ اسلام جو ہے خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خاندانی سسٹم کو توڑنا شروع کر دیں۔ جی حتیٰ کہ صحیح مسلم میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، اور رات کے وقت وہ سارے چیلوں کی میٹنگ کال کرتا ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے وہ برمودا ٹرائنگل پہ جو چیز غائب ہوتی ہے وہ شیطان کا تخت ہی لگا ہوا وہاں پہ، تو وہ سارے شتونگڑے آ کے نا، اس کے جو چیلے رات کو آ کے اس کو شام کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کسی سے چوری کروائی، کسی سے زنا کروا دیا، کسی سے فلاں برائی کرائی، کسی سے فلاں، تو وہ سنتا رہتا ہے۔ اور جب ایک چیلا کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، تو وہ کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے۔ پھر وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے۔ یعنی میاں بیوی کا رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے ٹوٹنے سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس حوالے سے طلاق کو ناپسند کیا گیا۔ جی تو اگر یہ کوئی عورت ایسی ہوشیاری کر رہی ہے کہ وہ حلالہ خود اپنا نکلوا رہی ہے، ایڈی تیز ہے کہ وہ کہ جی میں کسی مرد سے شادی کروں گی، پھر میں جا کے کورٹ میں خلا اپلائی کر دوں گی تاکہ میں پچھلے خاوند کی طرف، تو یہ سارا کے سارا غیر شرعی حلالہ ہی تصور ہوگا۔ وہ جب پچھلے کی طرف لوٹے گی بھی تو وہ بھی زنا ہی ہوگا، حرام ہی ہوگا۔ جی یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لیکن دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی، اس لیے کہ کسی کے دل کا حال تو میں نہیں پتا نا۔ بے شک کوئی دنیا میں قاضی یہ جج تو نہیں کر سکتا کہ اس نے پلان کر کے کیا یا واقعی ہوا ہے، صحیح۔ دنیا میں اسٹیبلش کیا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کے اوپر چیک جو ہے نا وہ خوف خدا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں آیا کہ اگر کسی بیوی کو چھوڑنا ہے نا تو اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے، سورہ بقرہ میں آتا ہے، یہ نہ ہو کہ اسے بار بار رجوع کرتے رہو، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، رکھنا ہے تو رکھو، کیونکہ دنیا میں آپ کوئی اس طریقے سے قانون نہیں بنا سکتے جو 100% پرفیکٹ ہو جب تک کہ خوف خدا اس میں شامل نہ ہو۔ جی
اللہ کی شریعت کے قوانین بھی خوف خدا کے بغیر پرفیکٹ نہیں ہے. ورنہ ایک شخص کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق, اس نے دل میں سوچا میں نے اسے چھوڑنا ہے, ایک طلاق دے, 90 دن پورے ہونے سے ایک دن پہلے رجوع کر لے. اور رجوع اس لیے نہیں کیا کہ میں نے بسانی ہے, اس لیے کہ اسے پھر 2 ہفتے رکھ کے پھر ایک اور طلاق پھینکوں گا, پھر 90 دن اس کو ذلیل کروں گا, پھر 89 والے دن پھر میں رجوع کر لوں گا. تو اب اس کے اوپر چیک کو دنیا کے قانون تو نہیں ہے, وہ کہے گا میرا حق ہے, میری مرضی میں رجوع کروں. صحیح. تمہیں کس نے کہہ دیا میں ذلیل کرنا چاہتا ہوں, میں رکھنا چاہتا ہوں, اندر نیت ہے نہیں رکھنا چاہتا. اس کے اوپر چیک کیا ہے؟ خوف خدا. دنیا میں جتنے شریعت کے قوانین ہیں ان کے اوپر بھی چیک خوف خدا ہی ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو. اسی لیے قرآن میں جو یہ بار بار آیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں آپ دھوکہ دے لیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. آپ اپنی جو یہ بوتھیاں ہیں نا, سونی سونی نورانی چٹی چمڑیاں اے سی میں رہنے والی, وہ کہتے ہیں نا پیر صاحب دی بڑی چٹی چمڑی ہے. پیر صاحب نو ایک دہاڑے ذرا جون جولائی دی گرمی جڑا نا اے ذرا پتھر کٹواؤ نا اے سڑک دے کنارے, ساری نورانیت باہر نہ آ جائے تو منو پھاڑ لینا. ساری نورانیت باہر آ جائے گی اگر یہ آ کے بجری کوٹیں. ان کا بلٹ, یقین کریں ان کے ہاتھ اتنے نرم ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کے. ان کو آپ سلام لیں نا تو وہ اتنے بالکل لگتا ہے کہ ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے, روئی کی طرح نرم. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو آپ کے پیسے پہ عیاشی کی ہوتی ہے.